گاندھی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی اسمبلی کا گاندھی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غام صاحب، ہم نے اکثر آپ کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ عقل سے وجود باری کے استدلال پر ہونا چاہیے تک کی بات کی جا سکتی ہے۔ کیا وہ ہے؟ یہ بات عقل کے دائرے میں نہیں آتی، نہ حتمی طور پہ کہی جا سکتی ہے۔ اس کو بے شمار مقامات پہ آپ نے بیان بھی کیا ہے کہ عقل اس کا تقاضا کرتی کہ خالق ہونا چاہیے ہے۔ یہ خبر پر موقوف ہے، یہ خبر انبیاء دیتے ہیں، یہ آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ قرآن مجید پڑھاتے ہیں، مختلف مواقع پہ سوال ہوتے ہیں، تو اللہ کی یہ بات بھی آپ نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی کسی شخص کا یہ عذر مسموع نہیں ہوگا کہ مجھ تک انبیاء کی خبر نہیں پہنچی اور میں نے شرک کر لیا، شرک پر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ جب عقل یہ کہتی ہے کہ خالق ہونا چاہیے ہے نہ کہ ہے، تو پھر نبی کی خبر پہنچے بغیر اس کو مسئول کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ قیامت میں شرک پہ کیسے سوال ہوگا؟ میں چاہتا ہوں ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ ترتیب بتائیں کہ عقل یہ کیسے تقاضا کرتی کہ ہونا چاہیے ہے، اور پھر قیامت کے دن شرک پر سوال کیوں ہوگا؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بدیہت کی ہیں۔ سورہ اعراف میں یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا اور اس طرح تمہاری فطرت میں یہ چیز الہام کر دی تھی کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ خیر و شر کے بارے میں بھی یہی بات ایک دوسری جگہ کہی ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میری فطرت میں جو کچھ بدیہت کیا گیا ہے وہ اگر ایک موضوعی حقیقت ہے، ایک داخلی احساس ہے، تو اسے اس وقت تک بنائے استدلال نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ شعور کی سطح پر آ کر عمومی اعتراف کی صورت اختیار نہ کر لے۔ اس کو چند سادہ مثالوں سے سمجھیے۔ ہم جب عقلی استدلال کرتے ہیں تو بنائے استدلال کیا ہوگی؟ بنائے استدلال وجودی حقائق ہوتے ہیں۔ یہ حقائق اگر آپ غور کریں تو علم بالحواس ہے۔ میں اپنے ظاہری حواس سے جن چیزوں کا ادراک کرتا ہوں انہیں بنائے استدلال بنایا جائے گا۔ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے اس چیز کو سنا ہے، میں اس کو چھو کر اس کے وجود کا احساس کر سکتا ہوں۔ میرے باطنی حواس درد کو محسوس کرتے ہیں، غم، مسرت، رنج، الم، نفرت، محبت، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ یہ بھی موضوعی حقائق ہے، یعنی میرے داخلی احساسات ہیں، لیکن یہ شعور کی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یعنی جس وقت باہر سے تحریک پیدا ہوتی ہے تو محبت کا جذبہ امڑ آتا ہے، نفرت بھی، غم بھی، رنج و الم بھی، یہ سب چیزیں میرے باطن میں شعور کی سطح پر آ جاتی ہیں اور پھر عالمی اعتراف بن جاتی ہیں۔ یعنی ان کے لیے مجھے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جس سے پوچھئے وہ درد کا اعتراف کرے گا، وہ غم، رنج، الم، محبت، نفرت، ان سب چیزوں کو اپنی اپنی زبان میں بیان کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استقراء کے نتیجے میں یہ موضوعی حقائق معروضی حقائق میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے نتیجے میں ہم منطق کا کبریٰ وجود میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہیں تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے، اور اس مشاہدے کو ہم عالمگیر مشاہدے کی صورت میں بیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح درد کو بیان کر سکتے ہیں، اسی طرح سے رنج و الم کو بیان کر سکتے ہیں، خوشی اور مسرت کو بیان کر سکتے ہیں، محبت اور نفرت کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنائے استدلال کوئی چیز کب بنتی ہے؟ تو میں جب یہ دوسری بات کہتا ہوں تو اس وقت یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب ہم عقلی استدلال کریں گے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا فطرت کے اس موضوعی علم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ شعور کی سطح پر کبھی نہیں آتا، اور جب شعور کی سطح پر نہیں آتا تو پھر پیغمبر بھی اس کے لیے تذکیر کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں
ہمارے باطن کو بیدار کرتے ہیں. یہ شعور کی سطح پر اگر آ جائے اور جس طرح درد، غم، خوشی، مسرت ایک عالمگیر صداقت بن گئی ہے اس طرح بن جائے تو پھر یہ بنائے استدلال بنایا جا سکتا ہے. تو جب عقلی استدلال آپ کرتے ہیں تو اس کے مقدمات ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے، اور علم بالحواس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرا علم بھی بنے، آپ کا علم بھی بنے. وہ چیزیں جو اس درجے میں نہیں آتی اور اللہ کی حکمت کے تحت نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا ذریعہ بن جاتی ہیں. یعنی جب قیامت میں اللہ تعالیٰ میری فطرت میں ودیت اس علم کو نمایاں کریں گے تو یہ میرے باطن میں جس صورت میں موجود تھا اور جس طرح اس نے مجھے متوجہ کیا تھا اور جس طرح یہ میرے لیے تذکیر کا ذریعہ بنا تھا، وہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کی بنیاد بن جائے گی. میں اس وقت بھی کوئی آزار پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مجھے علم نہیں تھا. اس کا تعلق آخرت سے ہے. اس دنیا میں جب مجھے استدلال کرنا ہے تو اس کے مقدمے ہر حال میں علم بالحواس پر قائم ہوں گے. اسی لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے میرا اور آپ کا تخلیق ہونا، بنایا جانا، یہ ایک مشاہدے کی چیز، تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. اس کے لیے کسی عقلی استدلال کی ضرورت نہیں. یہ ایک وجودی حقیقت ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں. جب کوئی شخص چاہے دیکھ سکتا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے، یعنی یہ چیز ہمارا علم بن چکی ہے کہ وہ کیا عناصر ہیں جن میں ایک ترتیب ظہور پذیر ہوتی ہے، پھر وہ ایک قطرہ آب کی صورت اختیار کرتی ہے یا ایک بیضے کی صورت اختیار کرتی ہے، وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے اور پھر ارسطو افلاطون بن جاتی ہے. اس کو ہم آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ بنائے استدلال بن سکتا ہے. یہ فرق واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بتانے کی صحیح کی تھی کہ ہم جب دنیا کے سامنے استدلال کریں گے، اس کو عقلی استدلال کہا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے شروع ہوگا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میری فطرت میں جو کچھ بدیہت کیا گیا ہے اس کی نفی ہو گئی. اس کی حجت اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن وہ بندے اور خدا کے درمیان قائم ہے. یہاں بندوں سے بات کرنی ہے. بندوں سے جب بات کی جائے گی تو وہ استدلال کا تقاضا کریں گے. استدلال کا تقاضا کریں گے تو استدلال اسی طرح سے ہوگا جیسے ہر علم میں ہوتا ہے، اور ہر علم میں استدلال علم بالحواس سے اپنی ابتدا کرتا ہے. اس کے بعد اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ اس کا منتہائے کمال ہونا چاہیے. ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کا بیان ہے بیان واقعہ کو کہتے ہیں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وجوب عقلی میں اور اس میں کیا فرق واقع ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انسان فانی ہے. ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کی چیز تجربے میں آ چکی ہے. اس کے بعد صغرا بیان کرتے ہیں، زید انسان ہے، یہ بھی بالکل مشاہدے کی چیز. یعنی دونوں مقدمات کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتے، لیکن ان دونوں کی ترتیب سے ایک چیز عقلی لحاظ سے واجب ہو جاتی ہے. یعنی ایک وجوب عقلی ہے جو اس کے بعد نتیجہ بن کے سامنے آ جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ زید فانی ہے. لیکن زید فانی ہے، واقعہ نہیں بنا. جب تک کہ زید کے فانی ہونے کو، زید کے فانی ہونے کو میں آپ دیکھ نہیں لیں. بڑی اہم مثال ہے. وہ واقعہ نہیں بنا ابھی. تو وجوب عقلی کو آپ ہے میں تعبیر کر دیں، آپ ہونا چاہیے بیان کر دیں. دونوں میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. یہ کیوں نہیں کہہ سکتا ہوں واقعہ نہیں بنا؟ کوئی شخص سے کہے کہ اس کا فانی نہ ہونا واقعہ نہیں بنا، جب تک آپ کوئی اس کو لے کر نہیں آتے کہ فانی نہیں ہوا تب تک ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ دو وجوب عقلی سے یہ نتیجہ نکلے گا. نتیجہ تو نکل آیا نا. یعنی زید کو بھی فانی ہونا چاہیے، زید بھی فانی ہے ایسے ہی کہہ دیں، لیکن زید فانی ہے یہ واقعہ نہیں بنا. تو واقعے کا اور وجوب عقلی کا فرق بیان کرنے کے لیے جب عام لوگوں کو آپ سمجھانا چاہیں گے تو اسی طرح سمجھائیں گے کہ ہمارے عقلی استدلال کا آخری مقام کیا ہے؟ ہونا چاہیے.
ہونا چاہیے، یہ لازماً ہونا چاہیے، یہ وجوب عقلی کا بیان ہے۔ اس کو اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ہے زائد فانی ہے، لیکن یہ بیان واقعہ نہیں ہوا، تو آپ ہے کہیں یا ہونا چاہیے کہیں، نتیجے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اگر یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کے سامنے ایک اور منطقی مقدمہ رکھ دیتا ہوں۔ تمام انسان ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ کبرا ہے، یعنی یہ وہ مشاہدہ ہے جو استقراء کے نتیجے میں ہو گیا ہے۔ اس کو جب بیان کیا جائے گا ہر شخص مانے گا، یہ ایک عالمگیر صداقت ہے۔ اب ذرا سغرا سنیے، مسیح انسان تھے، نتیجہ نکالیے، مسیح کو بھی ماں باپ سے پیدا ہونا چاہیے، یہ وجوب عقلی یہاں بھی ہے، واقعہ نہیں بنا، کیونکہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا، جانتے ہیں کہ نہیں ہوا۔ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز عقل واجب کرتی ہے اس کو عام آدمی اسی طرح سمجھے گا کہ اسے کہا جائے کہ تمہیں عقلی استدلال ہونا چاہیے تک پہنچاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو ہم عقلی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، لیکن صحیح علمی طریقہ یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ وہاں آگ ہونی چاہیے، لازماً ہونی چاہیے۔ اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ ہونی چاہیے یا ہونا چاہیے اصل میں وجوب عقلی کو عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا اسلوب ہے میں بیان کر دیں یا ہونا چاہیے میں، یہ بہرحال وجوب عقلی ہی ہے، بیان واقعہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے یہ فرق واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقلی استدلال ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، اس کو واقعے میں تبدیل کرنے کے لیے خبر چاہیے۔ یعنی کوئی آدمی اب جائے اور جا کر دیکھے کہ کیا جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہاں فی الواقع آگ جل رہی ہے، اس کو دیکھ لے گا، جب دیکھ لے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہاں آگ جل رہی ہے اور اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی اس جگہ سے آ گیا اور اس نے آ کے خبر دے دی، یعنی یا وہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بنے گا اور یا کسی خبر دینے والے کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر میں اس کو واقعے میں تبدیل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ بات کہ فی الواقع وہ ہے، وہ علیم و حکیم ہستی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، یہ پیغمبروں کی خبر کے نتیجے میں واقعہ بنتا ہے۔ اس لیے پہلے دن سے پیغمبروں کو یہ خبر دے دی گئی، پہلے دن سے دے دی گئی تھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ بیان واقعہ نہیں بن سکتی، وجوب عقلی رہے گی۔ وجوب عقلی اصل میں ہے ہی ہوتا ہے، یعنی ہونا چاہیے، اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے، لازماً ہونا چاہیے۔ اسی کو بعض اوقات علم کی زبان میں ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ ہم نے دونوں مقدمات کی ترتیب میں یہی کیا، زائد فانی ہے، کوئی غلطی نہیں اس میں کہہ دیں، لیکن یہ واقعے کا بیان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب یہ کہیں گے کہ مسیح بھی ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے تو یہ بھی وجوب عقلی کی حد تک ایک درست بات ہوگی، لیکن یہ واقعہ نہیں بنے، اور ہمیں ایک دوسرے ذریعے سے جو بہت مستند ذریعہ ہے یہ خبر مل گئی کہ وہ تو ماں باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو مقدمات کی ترتیب سے نتیجہ نکالا جاتا ہے، یعنی منطقی مقدمات کی ترتیب سے وہ وجوب عقلی کا بیان ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی چیز واقعہ نہیں بنتی۔ ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں اس گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لیبلوکم فیما آتاکم، میں اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے۔ اب قیامت میں وہ سوال کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ اقرار کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی خبر نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو اصول انہوں نے بتایا ہے کہ اس چیز کے بارے میں سوال کروں گا جو کچھ دیا گیا ہے، وہ دیے جانے کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا رہے ہیں، اور قیامت میں اس دیے جانے کو، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہیں بنتی جب تک کہ اس کے لیے کوئی خبر نہ آ جائے یا وہ ایک مشاہدہ بن کے حصی استدلال نہ بن جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت میں اگر سوال کر رہے ہیں تو عقل تو یہ تقاضا کرتی ہے نا کہ جس چیز کو انہوں نے پوائنٹ آف ریفرنس بنایا ہے آخرت میں، اور دنیا میں انہوں نے کہا ہے کہ سوال میں اسی چیز کے بارے میں کروں گا جو کچھ دیا ہو، تو جو کچھ دیا ہے
اس کو پھر اپنی ذات کے اندر ایک پوائنٹ آف ریفرنس بننا چاہیے نا. اس میں کیا شک ہے، وہ بنے گا، تمام موضوعی حقائق بنیں گے، لیکن میرے پروردگار کی عدالت میں بنیں گے. یہاں ہم ایک دوسرے کے سامنے استدلال کر رہے ہیں، یہاں استدلال کے مقدمات بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی جب لوگوں کے سامنے کسی چیز کے بارے میں استدلال کیا جاتا ہے تو اس وقت چیزوں کو کیسے بیان کرنا ہے. وہ اللہ کے سامنے تو میرا باطن کھلا ہوا ہوگا، میرے اعضاء شہادت دے دیں گے، میں اس وقت کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کسی پیغمبر کی طرف سے کوئی انذار کی خبر نہیں پہنچی، یہ بتائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جو میں نے تمہارے اندر حقیقت بدیت کر دی تھی، میں اس کی بنیاد پر تمہیں جواب دہ ٹھہرا رہا ہوں. وہ حقیقت تو موجود ہے، لیکن کیا وہ حقیقت اس دنیا میں کسی دوسرے انسان کے سامنے بنا استدلال بنائی جا سکتی ہے؟ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. ایک چیز کا موجود ہونا اور اس کا میرے پروردگار کے علم میں ہونا، اور میرے اوپر میرے باطن میں اس کی حجت پوری ہو جانا، اس کی بنیاد پر میرا جواب دہ ہو جانا. کہاں؟ دنیا میں، اس پروردگار کے سامنے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اور کسی چیز کو بنائے استدلال بنا کے دوسروں کو قائل کر دینا کہ یہ ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا. اچھا ہم صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دنیا میں کسی دوسرے سے استدلال نہیں کر رہا، میں اپنے عقلی مقدمات صغرا کبرا ملا کر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا ہے، تو اس شخص کے اس دعوے کو، جو کہ اس کی ذات کی حد تک ہے، وہ دوسروں سے نہیں منوا رہا، اس کے اس دعوے کو عقلی دعویٰ مانا جائے گا؟ کیونکہ عقل اگر ایک چیز میرے لیے کسی چیز کو لازم کرتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دوں گا کہ تم بھی انفرادی سطح پر اپنے اسی عقلی مقدمے کی تحلیل کرو، اور اس سے تم بھی اس حقیقت کو پالو گے، چونکہ اللہ تو قیامت میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں نے ودیت کیا تھا، مسئول ٹھہرایا تھا، اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور تھا. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں، یعنی موضوعی حقائق جو شعور کی سطح پر آ کر استقراء کے نتیجے میں مقدمہ نہیں بن سکتے، عقلی استدلال کا مقدمہ نہیں بن سکتے، ان کی تذکیر کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، ان کو بیدار کیا جاتا ہے. پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں، پیغمبروں نے ان چیزوں کی یاد دہانی کرائی ہے. اسی لیے قرآن مجید اپنے آپ کو ذکر اور ذکرہ کہتا ہے. یہاں عقلی استدلال کے مقدمات قائم کر کے حجت نہیں تمام کی جاتی، انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں طریقے بالکل درست طریقے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صرف منطقی استدلال کے مقدمات قائم نہیں کرتے، وہ نفس انسانی کو بیدار کرتے ہیں، وہ اس کو غفلت سے جگاتے ہیں، وہ اس کے باطن کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تم تذکر سے کام لو، تعقل سے کام لو، غور و فکر کرو. یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں جھانکے اور ان حقائق کو دریافت کرے جس کو وہ خود ہی جان سکتا ہے. تو انسان پر خود اس کے باطن میں بہت سی چیزوں کی حجت قائم ہے، اور وہ اس کے پروردگار کے سامنے سب کچھ نمایاں ہے. تو وہاں کا مواخذہ زیر بحث ہے، وہ تو ہوگا، اس لیے ہوگا کہ وہ چیز موجود ہے. لیکن کیا اس چیز کو میں یہاں کسی فلسفی کے سامنے، کسی حکیم کے سامنے، کسی معاند کے سامنے، کسی باحث کے سامنے بنا استدلال بنا سکتا ہوں؟ بنا استدلال تو عقلی طریقے ہی سے بنایا جا سکتا ہے، اور جب بنا استدلال بنایا جائے گا تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کی ابتدا وجودی حقائق سے ہوگی، اور وہ معروضی ہونے چاہیے. یعنی ان کو میں بھی مانتا ہوں، ان کو آپ بھی مانتے ہوں، اس کے بعد وہ بنا استدلال بنتے ہیں. میں آپ کو توجہ دلاؤں اور آپ اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ میں تو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کرتا، تو اب میں آگے بات کیسے کروں گا؟ اس لیے دو باتوں کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے. یعنی کسی چیز کا فطرت میں ہونا یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز کو دیکھیے، یعنی یہ ہمارا جو خیر و شر کا شعور ہے وہ بھی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے، لیکن وہ انسان کے شعور کی سطح پر آتا ہے اور عالمگیر صداقت بن جاتا ہے. یعنی ساری دنیا مان لیتی ہے کہ سچ ایک اچھی چیز ہے، دیانت ایک اچھی چیز ہے. خیر و شر کا یہ شعور عالمگیر صداقت بن کے استدلال کی بنیاد بن جاتا ہے. اس پر ہم دنیا کا نظم قائم کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شخص انکار نہیں کرتا، خواہ وہ خدا کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. یعنی یہ وہ چیز ہے جس کی بنا ایسی محکم ہے اور اس طرح استقراء کے نتیجے میں مقدمہ بن جاتی ہے کہ اس وقت سارے ادارے اسی اصول پر قائم ہیں، اور انسان اسی پر ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرتے اور عدالتی نظام بناتے ہیں. یہ سب اسی پر بنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ شعور کی سطح پر آ جاتا ہے. یعنی جب
تحریک دی جاتی ہے یا تذکیر کی جاتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں خفتہ رہتا ہے، وہ شعور کی سطح پہ آ جاتا ہے اور عالمگیر صداقت بن کر استقراء کے نتیجے میں کبرا وجود میں لے آتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ استدلال کر سکتے ہیں۔ عقلی استدلال اس کو کہتے ہیں۔ عقلی استدلال میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ ہے میں بیان کیجئے یا ہونا چاہیے میں بیان کیجئے، ایک ہی بات ہے، وہ واقعہ نہیں بن جاتا۔ یعنی عقلی لحاظ سے اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ واقعہ بن گیا ہے۔ واقعہ وہ اسی وقت بنے گا جب وہ میرے لیے علم بالحواس کے درجے تک آ جائے گا، اور اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا وہ کسی شخص کے ہاں آئے گا اور وہ اس کی خبر مجھ تک پہنچا دے گا اور میں خبر کی تحقیق کر کے تنقیح کر کے رد و قبول کا فیصلہ کروں گا، اور یا وہ براہ راست میرے مشاہدے میں آ جائے گا۔ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو ہم سب واضح ہوا۔ آخری سوال آج کی نشست کا، یہ بیان فرمائیے گا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر جو میری فطرت میں ودیت کیا گیا ہے مجھے جواب دہ ٹھہرائے گا، اور دوسری طرف پورے کے پورے انبیاء کے سلاسل، شریعتیں، کتابیں، ان میں سنتیں، احکامات، یہ سب کچھ بھی جاری کیا ہے، ان کو پہنچنے کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے اس سے بھی سوال ہوگا۔ اگر سوال دونوں سے ہی ہونا ہے تو پھر اس دوسری زحمت کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پہلے کا جو علم تھا اسی کی بنیاد پہ مصول ٹھہرایا تھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے دن سے دونوں کا اہتمام کر دیا۔ آدم و حوا کی فطرت میں یہ چیز ودیت بھی کر دی اور ان کو نبوت سے سرفراز بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہتمام کر دیا۔ اب چونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، مختلف جگہوں پر لوگ چلے گئے، ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا زمانہ فطرت آ گیا جس میں تذکیر نہیں کی گئی دوبارہ، اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کے سامنے پیغمبروں کی یہ ہدایت نہ آئے، اس میں جو اسے دیا گیا ہے اسی کی بنیاد پر سوال ہوگا۔ یعنی یہ استثناء دنیا کے حالات کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے، اور یہ پیغمبروں کی ہدایت کے معاملے میں بھی ہر جگہ ماننا ہوگا۔ یعنی کسی شخص کا علم کتنا تھا، کس درجے میں اس تک پہنچا، اس کے اپنے شعور کی صورتحال کیا تھی، اس کو کیا حالات میسر آئے۔ ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ جب سزا دینا ہوتی ہے تو جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات میں سے ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ فرض کر لیں کہ کسی پیغمبر کی ہدایت نہیں پہنچی، ان کے لیے وہی اللہ کا علم ہے جو ان کی فطرت میں ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اجمالی علم ہے، اس اجمالی علم کے جتنے تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دے گا اور ان کی بنیاد پر بات کرے گا۔ یہ بھی ہم اس لیے حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اس کو خود اس پروردگار نے بیان کر دیا ہے، ورنہ شاید عقلی استدلال سے ہم اس کو بیان بھی نہ کر سکتے۔ اچھا، ہم سب یہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل جو ہے اس کے خلاف نہیں۔ ہم ایک سادہ مثال لیتے ہیں، ایک بچے کو آپ نے اسکول میں داخل کرایا، اس کو سلیبس دیا، اس کو ٹیچر دیا، اس نے پورا سال تیاری کی، اور پھر اس کا امتحان ہوتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، اس سے سوال و جواب ہوگا۔ ایک بچہ جو اسکول میں کبھی گیا ہی نہیں، اس کو خبر ہی نہیں پہنچی، نہ اس نے سلیبس پڑھا، نہ کوئی ٹیچر ملا، اس سے بھی وہی سوال ہو رہا ہے جو اس بچے سے ہو رہا ہے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا نا کہ چلو اس سے تھوڑا سا کم سوال ہوتا، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی، شرک نہ کرنے کا سوال اس سے بھی۔ اس سے جو سوالات ہو رہے ہیں وہ پورے نصاب کے بارے میں ہو رہے ہیں، نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، پیغمبروں کی تعلیم کے بارے میں کیا رائے قائم کی، اللہ کی کتاب آئی تو اس کو کیا حیثیت دی، اس پر تدبر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے تطہیر بدن کے احکام ہیں، تطہیر خور و نوش کے احکام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، جزیات ہیں۔ تطہیر اخلاق کے باب میں قانون سازی کر دی گئی ہے، متعین قوانین ہیں جو شریعت کی حیثیت سے دیے گئے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کا پرچہ یہ ہے۔ اس کے ہاں سادہ حقائق ہیں اتنے ہی جتنے ایک انسان اپنے فطری ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ میں دیہات پہ جاتا ہوں اور مجھے کسی منصب کے لیے لوگ چاہیے، تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر بڑی حکمت ہے، جو بات کو بہت سمجھتا ہے، تاہم وہ کبھی اسکول نہیں گیا، اس نے کبھی کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ میرے پاس جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر سکتا ہے تو میں اس کو فائز کر دیتا ہوں۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ جہاں علم چاہیے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت چاہیے، خاص نصاب سے گزرنا ضروری ہو، تو وہاں کسی دوسرے آدمی کا میں تقرر کروں گا۔ تو جو چیز اللہ پوچھنے والے ہیں وہ اس کے مطابق پوچھیں گے، اور جس کو پیغمبروں کی ہدایت پہنچی ہے اس کے مطابق پوچھیں گے۔ یہ تو آج بھی فرق کیا جائے گا، پیغمبروں کی ہدایت ہم کو پہنچ گئی ہے، لیکن ذرا اپنی قوم اور اس مسلمان امت پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، کیا سب لوگوں کو ایک درجے میں پہنچی ہے اور سب لوگوں کو یکساں مواقع میسر ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو وہی بات ٹھیک ہے جس کا آپ نے خود حوالہ دیا
کہ لیبلوکم فیما آتاکم، جو میں نے دیا ہے میں اسی میں تمہیں آزماؤں گا اور اسی کے نتائج تمہیں وہاں بھگتنا ہوگی، جس کو جو ملا ہے۔ چنانچہ اسی کا منتہا کمال یہ ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کسی قوم میں آ جاتے ہیں اور اس پر حجت تمام کر دیتے ہیں تو ہر عذر ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کی ابتدا یہاں سے ہو جاتی ہے۔ واضح ہوا غام صاحب، عقل انسانی وجود باری پر انسان کو صرف ہونا چاہیے تک لے جا سکتی ہے یہ واقعہ پیغمبروں کی خبر پر موقوف ہے۔ اس گفتگو پر مزید کچھ توضیحی ضمنی اطلاقی پہلو ہوں گے انشاءاللہ، ان زیر